الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں. اللہ سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. معزز حاضرین، جو درس چل رہا ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں، یعنی اللہ رسول پر دل سے ایمان لاتے ہیں اور اس کا زبان سے اقرار کرتے ہیں. یہ ہے ایمان. کفار وہ لوگ ہیں جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، بلکہ دونوں سے انکار کرتے ہیں. اللہ کی بات کا، اس کے صفات کا، رسول کی تشریف آوری کا، یہ سب باتوں کا وہ لوگ دل سے بھی انکار کرتے ہیں اور زبان سے بھی انکار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو زبان اور دل سے مانے وہ کون ہے؟ مومن. اور جو زبان اور دل سے انکار کرے وہ لوگ کون ہیں؟ کافر. ایک اور طبقہ ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے، دل سے ایمان نہیں لاتا. ایسوں کو قرآن میں منافق کہا ہے. یہ دونوں لوگ کھلے ہوئے، ان کا ایمان بھی ظاہر ہے اور ان کا کفر بھی ظاہر ہے. کافر بھی پہچانا جا سکتا ہے اور ایمان والا تو یقیناً پہچانا جاتا ہے، مگر جو نئی پہچانت میں آتا ہے وہ ہے اللہ. اس کے اوپر ایمان کے نام کا لیبل ہے، پردہ ہے. اس کے اوپر نیک اعمال کا پردہ ہے، اس کے اوپر مکاری کا پردہ ہے، اس کے اوپر ایمان والوں سے مل جل کر رہنے کا پردہ ہے. صبح شام بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ملتا ہے، جلتا ہے. تو منافق بہت سے پردوں میں چھپا ہوا ہے.
مومن کے لیے کوئی پردہ نہیں، وہ دل کا بھی صاف ہے، زبان کا بھی صاف ہے، دل کا بھی پاک ہے، زبان کا بھی دھنی ہے، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، اس کی ہر ادا ایمان ہے۔ کافر بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی کسی بات کو چھپاتا نہیں ہے، مانتا نہیں تو مانتا نہیں، ایمان نہیں لاتا ہے تو نہیں لاتا ہے، مگر پہچانت مشکل ہے کس کی؟ منافق۔ اس کی پہچانت ہم سے نہیں ہو سکتی تو رب نے ہمیں پہچانت بنایا۔ ان چھپے ہوئے منافقین کی پہچانت قرآن میں، تو وہی تذکرہ چل رہا ہے، وہی ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ آیت کی روشنی میں یہ درس ہمیں ملا تھا کہ منافق کیا سمجھتے تھے؟ خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بیوقوف۔ جی، خود کو کیا سمجھتے تھے؟ بہت بڑے عقل، اور مسلمان کو کیا سمجھتے تھے؟ بیوقوف، کچھ معلوم نہیں ہے۔ گزشتہ وقت کا یہ سمجھنا بیان کیا گیا تھا۔ آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بے وقوفی کیسے انداز کی ہے، ان کی مکاری کیسے انداز کی ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ تو چھپے ہوئے کافروں کو، چھپے ہوئے منافقین کو ان کا انٹروڈیوس کرانا، ان کی پہچانت کرانا، تاکہ ایمان والوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، ان کے حالات کو بیان کرنا، یہ بریلی کا طریقہ نہیں ہے، یہ مدراس کا طریقہ نہیں ہے، یہ کچوتا کا طریقہ نہیں ہے، یہ علماء اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو خدا کی سنت ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں ان کا ایمان بڑا قیمتی ہے، کہیں یہ مکار کے ایمان پر ڈاکہ زنی نہ کرے، اس لیے ان کی باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان۔ ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کے خلاف کچھ نہیں بولنا چاہیے، ان کا ان کو ہمارا، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے، یہ مزاج دین کا نہیں ہے۔ رات کو رات کہہ دو، نہ کہو گے تو پھر کتمان ہو جائے گا، دن کو دن کہو، نہ کہو گے تو کتمان ہوگا۔ یہ جو جیسا ہے ویسا اس کو بیان کرنا چاہیے، قرآن بھی وہی بتا رہا ہے۔ چنانچہ اس کا شان نزول دیکھیے، آج جو آیت پیش کی جا رہی ہے اس کا شان نزول دیکھیے کہ ایک مرتبہ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، امیر جماعت، منافقین کی جماعت کا امیر اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھا، ادھر سے صحابہ، ادھر سے صحابہ آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر کہتا ہے آ رہے ہیں، اب بناتا ہوں کا لفظ کیا ہے؟ اب بناتا ہوں، یہ کہہ کر یہاں سے اٹھتا ہے اور ان کے قریب پہنچ کر سب سے پہلے صدیق اکبر سے ملاقات کرتا ہے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا کیا کہنے آپ کے کہ آپ تو یار والے رسول ہیں، آپ حضور کے ساتھ ہجرت میں گئے ہیں، اور آپ کا مقام کیا ہے کہ آپ نے یہ غلام کو آزاد کیا ہے حضور کی محبت میں، اور آپ حضور پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں مردوں میں۔ حضور حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کر کے آپ کو
خوش کرنا چاہتا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر ادھر سے آیا حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے کا آپ قبیلہ عدی کے ہیں، آپ بڑے جلیل القدر ہیں، آپ کیسے ہیں؟ حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے گئے تھے مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ ارے کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا۔ عمر فاروق بھی سن لیے اور خاموش رہ گئے۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ تو حضور کے بڑے چہیتے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مرتبہ کیا کہنے۔ یوں کہنے لگا، حضرت علی نے فرمایا خاموش، منافق جھوٹ بولتا ہے، اپنی منافقت کو ظاہر کرتا ہے، محبت کے پردے میں منافقت کو چھپائے رکھتا ہے۔ آگے بولنا۔ تو اس نے کہا میں نے کیا غلط کہا، میں نے غلط کیا کہا، میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے، کرم کر دیے۔ فاروق اعظم سمجھ گئے، نظریں پھیر لی۔ حضرت علی جو ہے گھرے قطار ہے، آپ نے برداشت نہیں کیا، آپ نے فرمایا اب منافقت کرتا ہے، بند کر اپنی منافقت، یہ چلے گئے۔ جب یہ بات حضرت علی کی زبان سے نکلی تب جا کر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ درود پاک پڑھیں۔ آیت شریفہ نازل ہوئی جس میں قرآن ان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے، منافقین کی حالت بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لائے کہتے ہیں۔ اور اسی آج جب اپنے دوستوں میں جاتے ہیں، کفار میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ادھر آتے ہیں تو سرکار ادھر آ کر کے سرکار صاحب حضور بے ادھر گئے، دوسرے کو بلاتے ہیں ایک راؤنڈ جانا نہیں جاؤ ہمارے ساتھ ہے، کہیں یہ مذاق کہیں یہ مذاق، ان کا انداز اختیار نہ کر لے، زبان کنٹرول کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ تک زبان پر نہیں آنا چاہیے، وہ کوئی کیوں، یہ کس کی عادت ہے ایسا؟ جی ہاں، دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد، دو جہاں کو کون پوچھے ان کے مل جانے کے بعد، ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈو، ان کو پا جانے کے بعد، ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈو، ان کو پا جانے کے بعد۔ جب سرکار مل گئی، ایمان مل گیا، ایقان مل گیا، عقیدہ مل گیا، اب چاپلوسی کی بات نہیں آنا چاہیے، ان لوگوں کے حالات بیان کر کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، تو ان سے بھی بچ کے رہنا اور اپنے کو بھی ان کی طرح نہ کر لینا، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، ہم نے تمہیں آمینوں کے لقب سے پکارا ہے،
اے ایمان والوں کہہ کر ہم نے تمہیں پکارا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ایسا ہم نے تمہیں نہیں کہا ہے دوسروں کو۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں ایسا نہیں کہا ہے، ہم نے تمہیں ایسا نہیں کہا ہے۔ یا ایھا الناس، سب کو پکارا ہے، اس میں تم بھی آ گئے ہو، مگر تم کو ہم نے ویسا نہیں پکارا ہے، تمہارا مقام الگ ہے۔ یا ایھا الناس میں ہو، مگر یا ایھا الناس کہہ کر ہم نے تمہیں نہیں پکارا ہے۔ یا بنی آدم کہہ کر ہم نے تمہیں نہیں پکارا ہے، ہم نے تمہیں پکارا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے پکارا ہے۔ رب نے جہاں کہیں بھی غلامان مصطفیٰ کو خطاب کیا تو کون سا خطاب انداز کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ تو کون ایمان والے؟ جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے، جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے۔ میں تمہیں دیکھتا نہیں، تم میرے محبوب کے ہو گئے ہو، میرے محبوب کی خاطر میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، میرے محبوب کی خاطر میں بھی تمہیں اچھے انداز سے بتاتا ہوں۔ جب میں نے میرے محبوب کا نام نہیں لیا، پوائنٹ نوٹ کیجیے، یا محمد کہہ کر ہم نے نہیں پکارا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا۔ ہم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا تو ان کی عظمتوں کے حوالے سے رب فرماتا ہے وہ میرا محبوب، میرے محبوب کے تم محبوب، حضور میرے محبوب اور تم میرے محبوب کے محبوب، لہذا ان کی محبوبیت کے صدقے میں نے بھی تمہیں یا ایھا الانسان نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا اولاد آدم نہیں کہا، یا بنی آدم نہیں کہا، بلکہ میں نے بھی تمہیں اسی نسبت سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا۔ کس نسبت سے پکارا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ ایمان کی نسبت سے منافقین کا تذکرہ کر کے قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ تمہارے تعلق سے سازش کرنے والے لوگ ہوں گے، ان سے اپنے کو بچائے رکھنا۔ اگر تم غفلت کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا ایمان چلا جائے اور تم ان کے جیسے ایسا لفظ میں زبان سے نہ جانا۔ نہیں سمجھ میں آتا؟ تو وہ اپنا میں جا کر اس طریقے سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قالوا انا معکم۔ پوچھتے جب تمہارے ساتھ ہیں تو ہم نے آپ کو دیکھا نا ان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ وہ ان کے لوگ کہتے جب ہمارے ہیں تب ہم نے تم کو وہاں بھی دیکھا، عامر کلیمی مسجد میں بھی آ گئے، امام احمد رضا مسجد میں بھی آ گئے، رضا مسجد میں بھی آ گئے، عائشہ مسجد میں بھی آ گئے۔ کبھی ہم نے آپ کو وہاں بھی دیکھا نا بس اسٹینڈ کر کے میں جی وہاں بھی تھے۔ تو پوچھتے وہ لوگ، ان کے لوگ پوچھتے ہمارے ساتھ رہ کر وہاں کہیں گے تو کیا جواب دیتے؟ انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مجھے زندگی کرنے گئے، کیا کیا بولتے ہیں، کیا کرنے گئے؟ سننے گئے۔ کیا کیا بولتے ہیں؟ سننے گئے تھے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے، ان کے پاس جا کر بیٹھ کے ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ سے مذاق کا لفظ نہیں لایا۔ یہاں علماء غیابنہ نے اللہ سے مذاق کرتا ہے کا لفظ لائے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر میں سمجھے جاؤں
کہ آپ نے یہاں لفظ مذاق نہیں لایا ہے بلکہ لفظ استہزاء لایا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں لفظ استہزاء لایا ہے، یعنی وہ اپنے طور پر کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو اسی حالت میں دیکھتا ہے. اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق، عام لوگوں کی طرح. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ایسا کرتے ہیں تو فوراً ان پر عذاب نہیں آتا، فوراً ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا. اللہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہیں ڈھیل دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ سرکشی کرتے ہوئے بھٹکتے پھرے. خدا ہدایت کا راستہ دینے والا، وہ ہادی ہے، وہ راہ بتانے والا ہے، وہ راہ پر چلانے والا ہے. مگر یہ کیا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے بھٹکتے رہے. تو معلوم ہوا جتنے گمراہ لوگ منافقین کے چیلے یا انہی کے گرو یا انہی کی پارٹی کے کچھ لوگ ایسے جب ہو جاتے ہیں تو اللہ ایک دم ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، ان کے بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا نہیں کیا؟ انہوں بھی قرآن پڑھتے ہیں کیا؟ ان کو سمجھ میں آتا نہیں کیا؟ انہوں بھی عالمہ ہے نا کیا؟ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ جب گمراہیت کی طرف آ جاتا ہے بندہ تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. اس کی سمجھ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انما یرید اللہ، سمجھے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جی اس کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت کا فیصلہ. جب کسی سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اور بے شک میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا. انما انا قاسم اللہ. تو معلوم ہوا کہ منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے. اب یاد رکھیے، اب عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین، اس کا خطاب منافقین کا سردار. منافق کون ہے سمجھ میں آ گیا نا؟ ان کا سردار، منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی. پھر واپس کہاں سے؟ مسلمانوں میں گیا. مسلمانوں میں گیا تھا، صدیق اکبر سے ایسی بات، فاروق اعظم سے ایسے انداز سے بات کیا، مولا علی شیر خدا سے بات کیا تو مولا علی شیر خدا نے تو چکا تب بات نہیں، منافقت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. وہاں سے میں نے کیا غلط کہا؟ کچھ غلط بولا کہتے ہوئے آ گیا اپنے لوگوں. صحابہ چلے گئے، صحابہ چلے گئے اور یہ کہاں آ گیا؟ اپنے لوگوں میں آ کر دیکھیں کیسا چلے، دیکھیں کیسا کیا. اپنے آپ کو ہوشیار بتا رہا ہے، کیسا کیسا کھول کر اس کو بیوقوف بنایا. کس کس کا نام؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم. یہ کیا بے وقوف بنائیں گے مومن کے بارے میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو اسے یہ لوگ کیا بے وقوف بنا سکیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کو بے وقوف بنانے کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا مومن نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی دھوکہ دیتا ہے. جی مومن
نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھاتا ہے. یہ بڑا پاکیزہ مال ہے، یہ خدا کا پسندیدہ مال ہے. ایمان والا خدا کا منظور شدہ مال. یہ ایمان والا ایسا پسندیدہ بندہ ہے مولا کا. یہ ایمان والا بندے راستے کا پتھر ہٹا دیا، سبزے کا ثواب کر دیا. اتنا یہ پسندیدہ ایسا ہے کہ دو قطرے آنسو کے بہا دے تو حضور فرماتے ہیں ابھی وہ آنسو کے قطرے گالوں پر آ کر ٹپکنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. جی یہ مومن بندہ دو رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگے گا، میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو راستے کا پتھر ہٹا دیا تو اس کو اجر عطا کرے. یہ سوائے ایمان والوں کے کسی کو یہ نصیب نہیں ہے. نیکی کا جو اجر ہے یہ کسے؟ ایمان والے. بے ایمان لاکھ نیکی کر لے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، من ذکر و انثى چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مگر شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. شرط کیا لگا دیا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. کیا ہو؟ مومن ہو. اگر وہ مومن ہے تو اللہ اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور ایسا اس کو تعلیم طاقت دیتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس کو کیا کہے؟ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے. تو منافقین کی یہ چالیں تھی، ان چالوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے کہ جب منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. جی بولتے ہیں لوگ آج بھی، ہمیں بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اب قرآن نے ان کے بارے میں ان کی حقیقتوں کو جب بیان کیا ہے تو کلمہ والے تھے کہ بے کلمہ؟ وہی ان کی حقیقتوں کو جب قرآن بیان کر رہا ہے، جن کو منافق کا نام دیا گیا ہے، وہ خلق بند ہے، کلمے والے. بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے. ہمارے پیچھے پڑھنے کی بات ہوتی تھی، کس کے پیچھے؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے. اور سب میں آ کر کھڑے ہوتے تو صحابہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے. ایسا عمل ان کا، ایسا عمل ان کا، ایسے عمل کا کوئی مقام، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. فرمایا کہ یہ لوگ مکار اور دھوکہ باز ہیں، جو تمہارے پاس آتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ویسا کہتے ہیں. سمجھے؟ تو یاد رکھنا دل لگی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. ہاں کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کلمہ پڑھانے نکلتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہاں منافقین کی نیت کو بیان کیا، وہ خود بیان کرتے ہیں اپنی نیت کو کہ ان کے پاس کلمہ پڑھ کے ان سے دل لگی کرتے ہیں. کیا ہے دل لگی کیا؟ مذاق. ایک ہے مذاق اور ایک ہے مزاح. کیا ہے؟ ایک ہے مذاق اور ایک ہے مزاح. میم زیر الف، کیا ہے؟ مزاح. میم کے نیچے زیر آتا ہے. اس میں فرق کیا؟ مذاق کسی کی کو ذلیل کرنے کے کو کہتے ہیں، کسی کی توہین کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، ایسے کرنے کی حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ مذاق.
مزاح کسے بولتے ہیں؟ دل کبھی سمجھے خوش طبعی جسے کہتے ہیں، یہ دلی فرحت حاصل کرنے کے لیے موڈ کی خاطر دوسروں کو اپنے انداز میں لینے کے لیے مزاح کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ مزاح جائز ہے جبکہ اس میں جھوٹ نہ ہو۔ مذاق بالکل جائز نہیں جس میں کسی کی کیا ہوتی ہو، رسوائی، ذلت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا، حضور نے بھی مزاح فرمایا۔ کبھی کبھی آپ صحابہ سے دل بہلا، صحابہ کا دل بہلا، خوش کر، جو ادائے نبی میں ہے وہ ادائے دل میں ہونا چاہیے، جو ادائے صحابہ میں تھی وہ ادائے پوری دل میں ہونا چاہیے۔ یہ وہی تجلیات سمجھے نہیں سمجھے تو کٹے کے وہی نہ کرتے گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مزاح فرماتے ہیں، کچھ بوڑھے لوگ تھے، اس میں بوڑھی عورتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھا یا بوڑھی جنت میں نہیں جائے، کوئی بوڑھا یا بوڑھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ اور صحابیات لرز بر انداز ہو گئی، یا اللہ۔ وہ بڈھے لوگ جو تھے ہمارے باقی بلّہ شاہ کے جیسا مکی شاہ، یہ بڈھے لوگ، یہ لوگ لرز بر انداز ہو گئے۔ یہ تو جنت میں نہیں جا سکیں گے بول رہے بڈھے لوگ، اور زبان کس کی؟ ایسے کوئی کہتے تھے تو الگ بات کہ حضور سے جا کے پوچھ لیتے، مگر کون فرما رہے؟ خود حضور فرماتے، لرز بر انداز ہو گئے، لرز بر انداز ہو گئے، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے ایسا فرما دیا، ہمارا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کوئی بوڑھا یا بوڑھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے۔ اب ان کو کیا ہوئی؟ خوشی ہو گئی نا، سمجھے؟ واقعی جنتیوں کی عمر 70 ایئر، کتنی بھی عمر میں ہم جائے دنیا سے کوئی بات نہیں، پھر یو ٹرن میں آ کر سمجھے جوانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 17 سمجھے؟ وہی 17 سال، اگر میں 17 سال کو بولنا شروع کر دوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے 17 سال میں کیا ہے۔ مسجد بھی ہے، مسجد بھی ہے، میرے پیر کی مسجد نام کی مسجد ہے، رہنے کے لیے میں وہ کتاب پڑھنے جاؤں، سائنس کی کتاب بتا یہ رہا تھا کہ ہر جنتی کی عمر کیا ہے؟ 17 ایئر۔ ڈرنا ہے آپ اس عمر میں جا رہے ہیں، آپ اس عمر میں جا رہے ہیں، جنتی اگر ہے تو کیا رہیں گے؟ آپ جوان رہیں گے۔ عورتیں بھی 17 سال کی، مرد بھی 17 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے تو ان کو دل خوش کرنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے۔ اس کو خوش طبعی کہتے ہیں، اس کو خوش دل بہلانے کی بات، سمجھے؟ دل بہلانے کی بات یہ اجازت ہے، مگر ہمیشہ نہیں، وقتاً فوقتاً کبھی۔ ہمیشہ ایسے ہی بولتا پھرا ہے آدمی کا عادی ہو گیا، جیسے بعض لوگ جو کا بولتے رہتے ہیں، یہ سب دلالا بار بار دلالا بند کرنے سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ آدمی وزن سے بات کرنا چاہیے، سمجھے؟ ہمیشہ دلالے بات کرتا رہا تو آدمی کا وزن کم ہو جاتا ہے، سمجھے؟ میری اچھی سے اچھی تقریر ہو جائے، میں اس میں مذاق کا یا مزاح کا پہلو زیادہ لا لوں، صاحب کیا بولتے کبھی کبھار ہو جائے تو الگ بات، ہمیشہ ایسا اچھا نہیں ہوتا ہے۔
تو بہرحال یہ لوگ کیا کرتے تھے منافقین؟ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہم ان سے کیا کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں؟ دل لگی کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے۔ معاذ اللہ قدبار معاذ اللہ۔ تو حقیقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ آ کر کے حقیقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس جو جا کر بیٹھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں ان کے پاس جو جا کر بیٹھتے ہیں مسلمانوں کے پاس، وہ لوگ ایسے ہیں ہم کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، ہم کو اپنا سمجھ لیتے ہیں، ان کے خاص خاص مشورے ہوتے ہیں، اور آپ کے خلاف بھی کچھ خاص خاص باتیں ہوتی ہیں، ہم وہ سن کر آپ کو آ کر سنا دیتے ہیں۔ ایک بات بڑے غور کی ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت میں بھی، ہم لوگوں میں بھی تھوڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون بیٹھا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کون کون بیٹھا ہے، جو بھی بیٹھ گیا ہے اس کے سامنے بالکل صاف صاف باتیں کرتے ہیں، اس کا پتہ نہیں لگاتے کہ یہ بیٹھنے والا کس نیت سے بیٹھا ہے، یہ کیوں بیٹھا ہے۔ میرے آقا نعمت نے بڑے پیارے انداز سے مجھے درس دیا کہ لوگ مصافحہ کرتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھوں کے اندر، لوگ دعوت کھلاتے بھی ہیں تو ان کے دعوت کھلانے کے مقصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے، ہر جگہ نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ نہیں مل بیٹھتے، ہر ایک کے پاس جو ہے اپنی بات نہیں رکھتے، سب کو سوچ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے ابتدا میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو آ کر یہ کیا مسلمانوں کے پاس جو باتیں ہوتی کفار کے حق میں، جو باتیں ہم کرتے ان باتوں کو لے جا کر ادھر پیش کرتے تھے، اور آپ کو کہتے بھی تھے کہ ہم ان کی باتوں کو، ان کے مشوروں کو آپ کے پاس لا رہے ہیں۔ اب آئیے ان آیات کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ یاد رکھیں کلمہ ایمان کو تازہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کیا، کیا کرو؟ ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے تجدید ہوگی یا رسول اللہ، کیسے تازہ کرنا ہے؟ بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایک بار کلمہ پڑھ لیے اسی پر اکتفا کر کے مت بیٹھو، ایمان میں تو آ گئے مگر بار بار کلمہ پڑھتے رہو۔ کیا ہے؟ بار بار کلمہ پڑھتے رہو تاکہ تمہارا ایمان تازہ رہے۔ تو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کلمہ بار بار پڑھا جائے جی، مگر یہ منافقین جو کلمہ پڑھتے تھے وہ بطور مذاق، تو یاد رکھنا بطور مذاق کلمہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ بطور مذاق کلمہ پڑھنا کفر، بطور ایمان کی تازگی کلمہ پڑھنا یہ تازگی ہے۔ مذاق کے طور پر کلمہ پڑھنا سمجھے یہ کیا ہے؟ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ایمان کی تاز۔ تو منافقین مذاق کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، مومن ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے۔ اور پھر فرمایا انبیاء کرام اور اہل ایمان کی باتوں کا تمسخر کرنا، ان کا مذاق کرنا، یہ بھی یہ منافقین کیا کرتے تھے، کیا بولتے تھے؟ آ کر ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تاکہ ہم تمہارے بارے میں جو کچھ باتیں کرتے ہیں وہ آ کر کے سنائیں، اور اس کا استہزاء کرتے تھے یہاں آ کر۔ تو
تو قرآن پر کی روشنی، آیت کی روشنی میں مفسرین کرام فرماتے ہیں انبیاء کرام کی باتوں کو، صحابہ کی باتوں کو، بزرگوں کی باتوں کا تمسخر کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کسی اللہ والے، بات سمجھ میں نہیں آتی کسی بزرگ کی، بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی دین کی، اس کا ادب بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ شیخ محترم نے ایک بات کہی، شہزادہ قبلہ نے ایک بات کہی، کسی عالم دین نے ایک بات کہی، کسی اللہ والے نے ایک بات کہی، وہ ایسی اونچی بات تھی جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے جی۔ تو بات آ کر یہ نہیں کہتا کیا بولتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، کیسے بات سمجھ میں آتا، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ آداب یہ ہے کہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، میری سمجھ اس لائق نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں جو ان باتوں کو سمجھ سکوں۔ اللہ سے دعا مانگے مولا میرے ذہن کو کھول دے، مجھے تفقہ دین عطا سمجھے، مجھے تفقہ دین عطا فرما، مجھے اس لائق بنا دے تاکہ میں بزرگوں کی باتوں کو سمجھ سکوں، کسی بھی بزرگ کے بارے میں، کسی بھی اللہ والے کے بارے میں، کسی بھی عالم ربانی کے بارے میں ہم یہ نہ کہیں کیا بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بولنے والے اونچے مرتبے والے، ہم سننے والے چھوٹے مرتبے والے، تو بڑوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کس کا قصور ہے؟ ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سمجھ کو اس لائق بنانے کی دعا کرنا چاہیے کہ ان کی باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتر جائیں۔ بات سمجھ میں آ رہا؟ تو یاد رکھنا ہمارے پاس پیروں کے نام سے بھی بتاتے ہیں، پیر مرید بہت اچھی چیز ہے، یہ تو مسجد ہی پیر کے نام سے ہے، ہم بھی پیری مریدی کرتے ہیں، اور بھی دنیا میں پیری مریدی بہت کرنے والے ہیں، مگر ایسے جاہل لوگ بھی ہیں جنہیں تمیز جیسے رمضان کے روزے رکھنے کی بات ہے تو شریعت مطالعہ میں روزے ہیں، مرد ہیں، یہ کسی پر اس کی رو رعایت نہیں ہے جب تک کہ عذر شرعی نہ ہو، جی روزہ ہے۔ اب مرید نے بھی روزہ رکھ لیا، پیر نے کہا کیا کرے اگر بولے تو بھوکے مر رہا ہے، کون سا اللہ بولے بھوکا مر رہا ہے، معاذ اللہ۔ ایسی جو بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ دین کا مذاق کر رہا ہے۔ تو دین کا مذاق کرنا کیا ہوا؟ دین کھا رہے ہیں، ایمانی چلا گیا تو پیری مریدی کا۔ تو کچھ لوگ اللہ والوں کا اور بہت بڑے کہ وہ سنو خواجہ کی کچھ لوگ ایسے، تو ایسا بولنے والے بھی کلمات کفر میں سب سے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی احتیاط احوت، آپ احتیاط کا پہلو بھی اختیار فرماتے، آپ احوت کا پہلو بھی اختیار فرماتے، سمجھے؟ ہر بات میں پکڑ ہے، سمجھے؟ ہر بات میں پکڑ ہے، یہاں سے بن گیا ہر جگہ بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ لوگوں کا جو کفر تھا اسے بتایا۔
لوگوں کے جو کفریہ کلمات تھے، کفریہ حرکات تھے، اسے بتایا۔ بلا وجہ آپ نے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ جو کفریہ کلمات، کفریہ حالات، کفریہ باتیں جو تھے، اس پر سے آپ نے پردہ اٹھایا، کہا ایسا مت کرو، جس سے تمہارا کیا ہو جائے گا؟ ایمان چلا جائے۔ ہمارے اوپر محسنین کا احسان، ہمارا ایمان بچائے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ کچھ لوگ اولیاء اللہ کی نسبت سے مذاق کرتے ہیں، کچھ لوگ اعمال کی نسبت سے مذاق کرتے ہیں۔ کیا من پڑ جاتا ہوگا؟ کیا رجوع کو ٹھکا جاتا ہوگا؟ ہاں سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کیا وہ دور حلا کر رہا ہے۔ ایسا اگر کوئی کہہ دے معاذ اللہ، تو کیا دین کی بات ہوگا؟ دین کے اعمال میں کیا کر رہا ہے؟ وہ مذاق کر رہا ہے۔ ایسا مذاق کرنا کیا ہے؟ کفر ہے اور شیب ہے منافقین۔ منافقین کا شیب ہے، ان کا طریقہ ہے، تو ان کے طریقے کے خلاف میں چلنا ہے۔ قرآن ان آیات کی روشنی میں جو فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ تم دین کی کسی بھی بات کا کیا نہ کرو مذاق۔ یہاں تک کہ یہ سب کیا ہیں؟ اولیاء اللہ، قرآن پاک، بزرگان دین، علماء ربانیین، مزارات مقدسہ، یہ سب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ سب شعائر اللہ، یہ سب کیا ہے؟ شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شعائر اللہ کے خلاف مذاق کرنا، اللہ کی نشانیوں کے خلاف مذاق کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ دیکھا کہ بعد لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے مسئلہ شدت ڈالتے سے ٹھنڈ لگ رہی ہے، بات پوچھنے والے ہیں نا، ٹھنڈ لگتے کیا ہوتا کہ کمبلے کے لیے تھوڑا سا ہمارے علماء، ہمارے مفسرین نے فرمایا یہ اللہ والوں کی جو مزارات ہیں، یہ مزارات اولیاء، مزارات صحابہ، مزارات انبیاء، یہ سب کیا ہے؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانی۔ نشانی نشان کا پتہ دیتی ہے۔ ایرو مائپ جو ہے وہ راستہ بتاتا ہے، تو حضرات اولیاء کے مزارات ہمیں اللہ تک جانے کا راستہ بتا رہے ہیں، اللہ سے ملنے کا پتہ دے رہے ہیں۔ اس لیے شاعر اللہ کی تعظیم کرنا چاہیے، شاعر اللہ سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا غلط چیز کر دیا ہو فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے اپنے ایمان کی سلامت۔ اور ایسا کرنے والوں سے ہماری سرکل کا کوئی آدمی کیوں نہ ہو، اس سے ہمارا تعلق ملتا تھا، جلتا تھا، ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے مذاق کر دیا کسی بزرگ کی بارگاہ تھا، 500 دوست کہیں کیا معمول نہیں، سب دوست تجھے دے گا تو میں نہیں رہتا تھا، مجھے سب دوستی تھی، مگر اللہ کے دوستوں کے خلاف شروع ہو گیا تو تیری میری دوستی کا کیا مطلب؟ تمہاری دوستی میری دوستی کا کیا مطلب؟ یاد بات سمجھ رہا ہے؟ یاد رکھیے۔ ہائے 10 منٹ اس سے زیادہ بولنے کو منع کریں۔ یاد رکھیے کفر اور ایمان دونوں چیزیں ایک جانی، کفر اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں۔ جہاں ایمان آ گیا کفر کیا ہوا؟ کافر ہوا۔ کفر چلا گیا، ایمان آیا تو کفر چلا گیا۔ جب کفر آ گیا تو وہاں ایمان چلا گیا۔ ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے، یہ نہیں۔
تو جن کے پاس کفر تھا اس کے پاس ایمان نہیں، جن کے پاس ایمان آ گیا ان کے پاس کفر نہیں۔ مگر ایک طبقہ جو یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ کفر بھی ساتھ چلے اور ایمان بھی ساتھ چلے، یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں۔ اس کو صوفیہ کرام نے بتایا کہ دنیا اور آخرت دونوں یکجا نہیں ہو سکتے، دونوں یکجا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں بھی سوتن کی مثال ہے۔ سوتن سمجھتا ہے، جانتا ہے، رکھا ہے تو سوتن جی سوتن، اچھا اصل لفظ سوتن ہی ہے، ہمارے کرناٹک میں بنگلور میں سوکن بولتے ہیں، سوکن جی یعنی ایک مرد دو بیویاں۔ یہ دنیا اور آخرت جو ہے دونوں سوتن کی طرح صوفیہ فرماتے ہیں، اور فرماتے مرغابی کی طرح دنیا میں رہنا، مرغابی کی طرح دنیا میں رہنا۔ مرغابی ایک ایسا پرندہ ہے جو پانی میں آتا ہے تو تیرتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو ہوا میں اڑتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہے مگر دنیا میں لذت نہیں ہے، اس کی پرواز اونچی ہے۔ جس کو عاشق نے کہا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ جی پھر ڈاکٹر اقبال ایک جگہ کہتے ہیں اے طالب لاہوت ایک مقام، ایک عالم ہے، سمجھے، ایک منزل ہے، اور منازل میں وہ ایک منزل ہے، اس منزل کو کیا کہتے ہیں؟ منزل ہے لاہوت۔ وہاں کی جو سیر کرتا ہے اس کی نسبت دے کر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، تیرا اس زمین سے کیا واسطہ، تو اڑنے والا پرندہ ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کیوں نہ آئی نے جوان مردہ، اب کوئی وہ بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ہو پائی۔ تو صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا چھوڑ کر کسی غار میں چلے جانا، جنگل میں چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا کمال کی بات نہیں ہے، دنیا میں رہو تیرو، مگر دنیا ہی میں مگن ہو کے نہ رہنا، کبھی اڑنے کی بھی کیفیت اپنے اندر، کبھی اڑنے کی بھی کیفیت رکھو اپنے اندر، اعمال کے اور ایمان کے اور عشق کی نسبت سے پرواز کرتے رہو، پھر دنیا والوں سے ملنے کے لیے سمجھے ادھر بھی اترتے ہو ادھر بھی اترتے ہو۔ میرے سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت شاہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت کی ہوا میں اڑنے کو، معرفت کی ہوا میں اڑنے کو دو فرق سمجھے، ایک شریعت کا اور ایک طریقہ کا، بات سمجھنا۔ اور پھر اس کی مثال صوفیہ کہتے ہیں پرانی عورتوں کی مثال ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں ایک عورت، اب تو پانی پمپ سے آ جاتا ہے، شہروں میں سب ہوتا ہے، گاؤں قریے میں کیا ہوتا تھا، پانی لانے والی عورتیں اپنے سر پہ سمجھے تین سمجھے کیا ہے رکھے مٹکے،
سمجھے؟ 3 گھڑے، اس کو ہمارا مٹکا بولتے ہیں، 3 گھڑے رکھتے اور ایک گھڑا بغل میں بنا۔ یہ میرے پیر و مرشد کے ایک مطلب مجھے پتا، یہ گھڑا بغل میں مار لو کمر پہ اور 3 گھڑے سر پہ۔ کیسے جا رہے ہیں؟ سہیلیاں باتیں بھی کر رہی ہیں، گھڑے گرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، راستہ بھی طے کر رہے ہیں، منزل پر بھی پہنچ رہے ہیں۔ کوئی مثال دے کر فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ ہائے نگاہ راستے پر، نگاہ راستے پر، دھیان گھڑوں کی طرف جی، اور زبان و کان سہیلیوں کی طرف۔ نہ زبان و کان میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ ہی گھروں میں کوئی گھڑے گر رہے ہیں، اور نہ ہی راستہ گم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کیا فرماتے ہیں کہ گھر میں سمجھے، جب گھر میں جائیں تو دنیا دار کی طرح جائیں۔ تصویر ڈھکل لے کر سرکار میں تو کسی سے بات نہیں کروں، دنیا میں جائیں تو ایسا، گھر میں جائیں تو ایسا، سمجھے؟ معلوم ہوتا پکا دنیا کا۔ گھر میں جا کر بیوی کو کیا پکا کیسا جس کیا پکا ہے؟ گھر میں جائیں تو نرم، گھروں میں جائیں تو نرم ہو جائیں، بچوں سے پیار کریں۔ حضور کی سنت یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے آپ بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ خود حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی سے حسن سلوک کرے جی، اور میں تم سب میں زیادہ حسن سلوک کرنے والا، میں تم سب میں زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ پورے دروازے بند کرتی ہے، پورے دروازے بند کرتی ہے، پردے لگا دین پورا کر کے اندر گھس گئے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی عمر کی ہے، سرکار کی عمر شریف زیادہ ہے۔ دل جوئی یہ ہے کہ حضرت عائشہ گود میں ہے، سرکار کی گود میں ہے۔ کبھی حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی گود ہے، حضور کا رات کا وقت ہوتا، اندھیرا چھایا رہتا، حضور عائشہ کی گود میں ہے، استراحت فرماتے ہیں۔ اچانک ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ حضور نے آنکھ کھول کے دیکھا عائشہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پوچھا عائشہ کیا بات؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کا فرمان، میں یہ سوچ رہی تھی کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں ان تاروں کے برابر کس کا آسمان ہے، میں سوچ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ بھی کوئی بات پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس آسمان پہ جتنے تارے ہیں ان تاروں کے برابر عمل حضرت عمر فاروق کا ہے۔ کیا ہے؟ بی بی عائشہ ملول ہو گئی، غمزدہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ کیوں غمزدہ ہو گئی، کیوں ملول ہو گئی، کیا بات ہے؟ جواب تو میں نے ٹھیک سے دیا۔ عرض کرنے لگے میرے ابا کا عمل کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ آپ نے تو آپ کے ابا کا عمل تو نہیں پوچھا تھا نا، آپ نے تو یہ پوچھا تھا کہ تاروں کے برابر کس کا عمل، تو آپ کا جیسا سوال تھا میں نے جواب دیا۔ تاروں کے برابر عمل جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اب آپ اپنے ابا کا عمل پوچھ رہے، سنو، ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ایک رات جو میرے ساتھ گزارے ہیں وہ ایک رات کا
दरवाजे के पास रख देकर घर में क्या क्या पकार के जाना वो तन्हा में मुझसे आकर पूछो, मैं पूरे तरीके से करेंगे। मेरे बातों पर अमल करो, मैं कैसा बोलता हूँ ऐसा जाकर बुद्धि भी अगर हो गई है, मैं बताए इस रास्ते पर चल के देखो, आप सोचेंगे कि इतनी उम्र में मेरे साथ ऐसा प्यार से बात नहीं करनी चाहता, आपके बोलने के तरीके पर अमल करने से ऐसा मोहब्बत हमारे घर में आ गई, शीर और शक्कर बना देता हूँ। समझे? अशरफ साहब को मालूम है, तजुर्बा भी है ना, मसला हल है, शीर और शक्कर हो गए, विटनेस। समझे? घर में क्या हो जाना चाहिए? दुनियादार मालूम होना। लोग कहते बड़ा दुनियादार है, बड़ा दुनियादार है। दुनियादारी नहीं है, बीवी के साथ मोहब्बत से बात करना दुनियादारी नहीं है, दीन है। बीवी के मुंह में उठाकर लुकमा रख देना दीन है। समझे? जिनके शौहर इंतकाल कर गए हैं उन बीवियों को अब याद आता होगा, काश उस जमाने में कहते थे तो बहुत अच्छा था। जिनके बीवियां गुजर चुकी हैं उनको शायद पता, उनको भी तकलीफ होती है, शायद दूसरों को सिखाने में आए हम भी ऐसे रहते तो कितना अच्छा होता। खैर अल्लाह की मर्जी जो भी हुआ अच्छा हुआ, मर्जी उसकी। मस्जिद में आ जाए तो क्या रहना चाहिए? दीनदार। समझे? मस्जिद में आ जाए तो दीनदार, घर में चले जाए तो दुनिया क्या कहना? दुनियादार। क्या कहना? दुनियादार है। फिर फरमाते हैं हाय, और फिर हमेशा दुनिया के काम में लगकर, बीवी बच्चों में लगकर